زندگی رواں لیکن ذرا فاصلہ مہرباں، دور رہیے محفوظ رہیے، تو اس کو اپنا موٹو بنا لیجئے۔ کامران مرزا صاحب جو وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کی ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، امریکی دفتر خارجہ سمیت دنیا بھر میں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، صحافتی تنظیمیں ہیں، سب اس کی مذمت کر رہی ہیں۔ پاکستان میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے لے کے پاکستان بار کونسل سے لے کے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے لے کے پی ایف یو جے سے لے کے پی بی اے، سی پی این ای، اے پی این ایس، سب نے اس کی مذمت کی ہے۔ اتنی زیادہ مذمتیں ہو رہی ہیں، آج پورے پاکستان میں مظاہرے ہوئے ہیں، اس سے پاکستان کو بدنامی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ان اداروں کے سربراہ ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں، اور جن کے کہنے پہ یہ حرکتیں کی گئی ہیں، یہ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کس کے کہنے پہ کی گئی ہے، جس نے کیا وہ تو خیر سامنے نظر آ رہا ہے، جس کے کہنے پہ یہ حرکت ہوئی ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا وائرس سے لڑنے کی بجائے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے انتقام کی آگ بجھا رہے ہیں۔ جی بالکل، اپنے انتقام کی آگ بجھا رہے ہیں۔ اور ایک چیز اور کلیئر کر دوں کہ یہ جو سیکشن یہ بیل کا جو سکوپ اس کو لارج کرنے کی بات کی گئی ہے، یہ آرٹیکل 9 جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے نا، آرٹیکل 9 جو ہے نا ہمارے لائف اور لیبرٹی کو انشور کرتا ہے، تو یہ لائف اور لیبرٹی تو ویسے ہی جو جب وہ پروٹیکٹڈ ہے، جب دستور نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، مگر وہ ایک سب آرڈینیٹ قانون کو، وہ بھی جس کو اسمبلی سے بعد میں جو ہے نا ڈرا دھمکا آگے پاس کروایا گیا یا اس کو پروٹیکشن دلوائی گئی، تو وہ اس کے اوپر آرٹیکل 9 کے اوپر کس طرح سے جو ہے نا وہ اس اوور رائڈ کرے گا یہ نیب کا قانون۔ تو یہ حق ہے میر شکیل الرحمان کا یا اس جیسوں کا یا اس کی طرح بہت سارے لوگوں کا کہ وہ آزاد کریں، انلیس کہ ان کے خلاف بڑی کنکریٹ بات ہو جائے یا کوئی وہ ایبسکانڈ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی ایویڈنس کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، آخری بات، سلمان اکرم رائے صاحب، ابھی تک شکیل الرحمان صاحب جسمانی ریمانڈ پہ ہیں۔ سلمان اکرم رائے صاحب یہ جو کامران مرزا صاحب نے بات کیا، ان کا تو خیال ہے کہ ان کو اب رہا کر دینا چاہیے ضمانت پہ، لیکن فرض کریں ضمانت پہ رہا نہیں کرتے تو ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیں گے، تو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجیں گے تو پھر ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے، اور ہوئی بھی ہے۔ پچھلے عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی پھر آگے بڑھ کر جن آئینی نکات کا ہم ذکر کر رہے ہیں، آرٹیکل 9 ہے آئین کا، ان کے تحت ریلیف دی ہے۔ تو جب ایک دفعہ جوڈیشل ریمانڈ ہو جاتا ہے، لیکن وہ میں عرض کروں بہت دیر سے ہوتا ہے، 70 80 90 دن گزر گئے ہوتے ہیں، اس کے بعد جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے، پھر بیل کا جو پروسیس ہے اس میں 1.5 2 2.5 مہینے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ عرصہ ہے، لیکن اس وقت جو امکان ہے بیل کا وہ یقیناً بڑھ جاتا ہے۔ جی، اب آپ ایگری کرتے ہیں کامران مرزا صاحب اس سے؟ جی درست ہے، جو پہلی درخواست ریجیکٹ ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ، انہوں نے ایک طرح سے آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا پری میچور ہے یا ابھی تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی ہے، انہوں نے میرٹ پہ اس کو رد نہیں کیا۔ تو جب جو چیز میرٹ پہ رد نہیں ہوئی ہے وہیں پہ ریپیٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ بیل بھی گرانٹ ہو سکتی ہے۔ اب 35 36 دن ہو گئے ہیں، تو وہ اگر ابھی بھی کہہ دیں کہ ہماری انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی ہے تو پھر کیا کریں؟ نہیں، یہ تو ریمانڈ دینے والے اس جج کو، جو اس کا جو احتساب عدالت کا جج ہے، یہ اس کو چاہیے 30-35 دن جو ہے نا وہ میرا خیال ہے مور دین سفیشینٹ ہے۔ 15 دن جو ہے نا عام قانون میں ملتے ہیں، آپ 30 دن لے لیجیے، آپ 35 دن لے لیجیے، آپ چلے 40 دن لے لیجیے، مگر اس کو ختم کر دینا چاہیے اب کہ بس بہت ہو گیا۔ ایک ریمانڈ دے رہے ہیں کس لیے؟ کیا کوئی اس سے برآمدگی کرنی ہے، کوئی اور چیز کرنی ہے؟ صرف یہ کہ اس کو کسٹڈی میں رکھنا ہے، اس کو بتانا ہے، ان کو سبق دینا ہے کیا؟ کہ سبق دیا جائے کہ دیکھ لیں، اگر سبق دینے کے لیے کرنا ہے تو پھر کسی کے ساتھ بھی سبق ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ کامران مرزا صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب۔ اور جو مرزا صاحب نے آخر میں بات کی ہے کہ اتنا لمبا ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ 15 دن کا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ تو 30 دن سے بھی اوپر چلا گیا، شاید کوئی سبق سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن سبق سکھانے کی کوشش آپ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ کوئی آپ نے کوئی قومی سلامتی کا ایشو تھا اس پہ پکڑ لیتے، کوئی صحافتی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہوتی اس پہ پکڑ لیتے، الزامات تو آپ نے بہت لگائے لیکن کبھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، تو اب ایک 34 سال پرانے مقدمے میں آپ نے پکڑ لیا ہے، تو آپ سبق سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ساری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ آپ نے نا انصافی کی ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ تاریخ میں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور آنے والے وقت میں تاریخ جو ہے وہ کچھ لوگوں کے بارے میں بتائے گی کہ وہ مظلوم تھے، ان کے ساتھ ظلم ہوا، اور کچھ لوگوں کے بارے میں بتائی تھی کہ یہ نہ صرف ظالم تھے بلکہ ظالم کے ایجنٹ بھی تھے۔ تو ظالم کون ہے آپ کو پتہ ہے، ظالم کا ایجنٹ کون ہے آپ کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔